السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ جو ہماری کلاس ہو رہی ہے یہ حفظ ششم یعنی کہ حفظ 6 کی کلاس ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی تھی اور اس کی مکمل بلند خوانی کرائی تھی اور یہ نظم آپ کو مکمل سمجھائی تھی۔ عزیز طلبہ کرام، آج جو ہم آپ کو سبق کروائیں گے، آج جو ہم نے آپ کو کام کروانا ہے وہ در حقیقت اس نظم کا مشقی کام ہے، اس نظم کا مشقی کام ہے۔ دیکھیں آپ حضرات نے پچھلی دفعہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج آپ اس کام کے آج آپ کیا کریں گے بھائی؟ آج آپ اس کام کے سوال جواب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سوال جواب۔ تو آئیے اپنی کاپیوں کو کھول لیجئے اور سوال جواب کیجئے۔ لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے ایک بات کا اطمینان کر لیجئے، ایک بات کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ جو آپ کے نظم ہے، یہ جو آپ کا نظم ہے، اس نظم کا سارا کام میں نہیں کرواؤں گا۔ ایک دو سوال آپ خود کریں گے، ایک دو سوال میں کرواؤں گا مختصر، ٹھیک ہے؟ آئیے تو اس کے سوال جواب ہم کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا سوال ہے، اس کا جو پہلا سوال ہے یعنی سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 وہ ہے اس نعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب لکھیں۔ اس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ جیسا ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انداز بیان کسی کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو آرام و سکون ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ خوبی بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کرنا کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ پوری نظم کا میں جو تعریفات بیان کی گئی ہیں ان تعریفات کا خلاصہ ہے، ان تعریفات کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال لکھیں، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر کون سے لکھیں گے؟ 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خصوصیات کو آپ خاص طور پر اپنانا
چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیوں؟ یہاں تک جہاں تک میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے, اس کو فٹافٹ سے اپنی کاپی میں لکھ لیجئے, پھر آگے ہم کام کرواتے ہیں. یہاں تک لکھیں, پھر میں سوال نمبر 2 آپ کو حل کرواتا ہوں, کیونکہ بھائی ساتھ ساتھ لکھنا ہے ہم لوگوں نے نا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹیچر نے لکھ دیا, پوری ویڈیو کمپلیٹ کر دی اور طلبہ نے کہا بس ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تمام طلبہ کو ایک ساتھ کام لکھنا ہے. یہاں تمام طلبہ کو ایک ساتھ کام لکھنا ہے. آپ لکھیں, پھر میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا کام شروع کرواتا ہوں, آگے مزید کام لکھواتا ہوں. اس کا جواب دیکھیں. میں بنیادی طور پر, بلکہ ایسے لکھیں, میں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خصوصیات کو اپنانا چاہتا ہوں, لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلے ان 2 خصوصیات کو اپنانا چاہتا ہوں. صادق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. میں بھی یہی خصوصیت اپنانا چاہتا ہوں, کیونکہ سچے انسان کی ساری دنیا میں عزت ہے. سچے انسان کی ساری دنیا میں عزت ہے. نمبر 2, امین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امانت کا خوب خیال رکھتے تھے. میں بھی یہی خصوصیت اپنانا چاہتا ہوں, کیونکہ امانت دار انسان کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور دنیا والے بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو سوال نمبر 2 کا جواب آپ کو لکھوایا ہے نا, یہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو جواب لکھوایا ہے. یہ جواب میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں لکھوایا ہے. آپ چاہیں تو اس کا جواب اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. یہ تو وہ جواب لکھا ہے نا جو خصوصیت میں نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہیں. یہ تو وہ 2 خصوصیات ہیں نا جو میں نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہیں. آپ بھی اپنے ذہن سے کوئی دوسری خصوصیت سوچ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہی والی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ساری خصوصیات تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان سے نرم انداز میں بات کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظر جھکا کے چلا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے. یہ تمام کی تمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں. ہم کوئی بھی صفت اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, آگے اب کیا کام ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس 2 منٹ کے اندر آپ یہ سارا کا سارا کام جو آپ کو لکھوایا ہے نا,
جو آپ کو سارا کا سارا کام لکھوایا ہے یہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں. یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا کام اپنی کاپی میں لکھیں. 2 منٹ کے بعد میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, 2 منٹ کے بعد دوبارہ, مطلب آ رہا ہوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آگے کام شروع کرواؤں گا. ٹھیک ہے, تاکہ ہم یہ نظم آج مکمل کر دیں گے. جی بھائی, امید کرتا ہوں کہ اب تک تو تمام طلبہ نے یہ سارا کا سارا کام لکھ لیا ہوگا. اس کے بعد جو کام ہے وہ ہے الفاظ جملے. کیا ہیں؟ الفاظ جملے. الفاظ پہلا لفظ ہے ہمسر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر سارے جہاں میں نہیں ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابری کرنے والا ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. فضیلت. فضیلت قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے, یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے, اس کی بہت فضیلت ہے. فصاحت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ پاک نے خوب فصاحت عطا فرمائی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوب فصاحت عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اگلا جملہ دیکھیں. وہم و گما، وہم و گما. علی میرے ساتھ ایسا کرے گا، میرے وہم و گما میں بھی نہیں تھا. اگلا وسعت، وسعت. ہماری مسجد میں تعمیری کام جاری ہے تاکہ مسجد کو مزید وسعت دی جا سکے. ہماری مسجد میں تعمیری کام جاری ہے تاکہ مسجد کو مزید وسعت دی جا سکے. ٹھیک ہے بھائی. یہ 5 جملے ہیں، یہ 5 جملے ہیں جو آپ حضرات کو نے کروائے ہیں. سوال نمبر 2 جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے. یہ کام میں آپ کو ہوم ورک میں دے رہا ہوں، یہ کام میں آپ کو ہوم ورک میں دے رہا ہوں. یہ کام آپ کو خود گھر سے کرنا ہے. یہ کام آپ کو کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ خود سے، گھر سے کرنا ہے. یہ کام آپ کو خود سے گھر سے کرنا ہے. چلیں بس اب آپ کو 2 منٹ کا وقت اور ہے. فٹافٹ سے یہ الفاظ جملے لکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. جلدی سے لکھ لیجئے. جی بھائی، تمام طلبہ نے لکھ لیا. اب ویڈیو کے آخر میں ہم سب سے پہلے آپ کو سمری بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو آپ کو ویڈیوز اور کام بھیجے ہیں اس میں کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ کروائی تھی، اس کو سمجھایا تھا اور اس کے ساتھ اس کے الفاظ میں نے آپ کو لکھوائے تھے. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ میں نے لکھوائے تھے. اس کے بعد کی جو ویڈیو تھی ہم نے اس کے اندر آپ کو کیا بتایا تھا بھائی؟ ہم نے آپ کو الفاظ، جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو شروع میں 2 سوال لکھوائے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ 2 سوالوں کے جواب لکھوائے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آپ کو الفاظ معنی لکھوائے ہیں. اس کا جو تیسرا جو ایک سوال رہ گیا ہے وہ ہم نے آپ کو ہوم ورک میں دینا ہے، وہ انشاءاللہ جلد آپ کے گوگل کلاس روم میں بصورت ہوم ورک اپلوڈ کر دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو مکمل سمجھ میں آئی ہوگی. اور آخر میں تمام طلبہ کو میں وہی نصیحت کرتا ہوں جو میں تمام طلبہ کو کر رہا ہوتا ہوں ہر ویڈیو میں، کہ طلبہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کی حفاظت فرمائے کرونا وائرس سے، اور ہمارے اسکولوں کو خیر و عافیت جلدی سے دوبارہ سے کھلواتے تاکہ ہمارا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا وہ جاری و ساری رہ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.